میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے آپ کو میں درود و سلام کی بڑی پیاری فضیلت بیان کرتا ہوں۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ روایت میں نے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج سے آپ کو ابھی بیان کی ہے۔ ضمن عرض کرتا چلوں کہ یہ کتاب میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا ہم کوشش کریں تو گھر بیٹھے علاج ہو سکتا ہے۔ البتہ طبیب حکیم وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے مشورے کے مطالب اس میں مدنی پھول لکھے ہیں کہ ان سے مشورہ کرنے کی بھی یہاں بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے۔ اس کتاب میں بہت سارے مدنی پھول ہیں، تو یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، گھریلو علاج اور مدنی پنصورہ۔ یہ اب موضوع تو نہیں تھا، سامنے کتابیں پڑھی ہوئی تھی تو آپ کی خیر خواہی کے لیے کہ اس سے انشاءاللہ تعالی امت کی خیر خواہی ہے، یہ دونوں کتابیں گھر میں رکھیے، آپ کو بہت کام آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اے ایمان والو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 خزانہ عرفان میں اس کا شان نزول لکھا ہے کہ اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام پر قائم رہے، ہفتے کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے اجتناب لازم جانتے اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں اور ان کا کرنا ضروری بھی نہیں، اور توریت میں ان سے اجتناب یعنی ان سے بچنا لازم کیا گیا ہے۔ تو اب ان کی یہ سوچ تھی کہ اس طرح مطلب کہ ہم چونکہ اسلام میں اونٹ کا گوشت اور یہ دودھ وغیرہ کے متعلق سختی نہیں ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، مباح ہے، کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس سے بچنے کا حکم تھا، تو اگر ہم اس سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور شریعت موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اب ان کا جب یہ عمل تھا تو اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو، ترجمہ کنز الایمان عرض کر رہا ہوں، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب اس کی طرف نہیں جانا ہے، اب تم پر صرف اسلام کے احکام ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کے وساوس اور شبہات میں نہ ہو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ آیت نمبر 208
ہم نے جو سنی سورہ بقرہ کی، اس کا شان نزول بھی آپ کو میں نے بیان کیا۔ آج انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے اس حکم پر اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو سے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت ہی اہم موضوع ہے یہ، اور فی زمانہ جو ہمارے جو حالات ہیں اور اسلام کے احکام اور اسلام کی تعلیمات سے متعلق جو ایک عجیب و غریب قسم کی فی زمانہ ایک مینٹلٹی جو کریٹ ہوئی ہے، اللہ نے چاہا تو اس کا بھی کچھ آج کے بیان میں جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ البتہ اگر ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے تو ایمان والو، اس میں مطالبہ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ان کے احکام کے زندگی کے شعبے میں اطاعت اور اتباع کرو، اور اسلام کو اس طرح اختیار کر لو کہ تمہارا ہر عمل و ہر قول اسلام کے احکام کے مطابق ہو جائے۔ یہ یہاں پر جو ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ مسلم کامل بن جاؤ، ایک کامل مومن کی طرح یہاں بننے کا ہمیں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس طرح تم نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر جیسے تم ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اس کے قادر مطلق ہونے پر ایمان لائے ہو، اس کے مالک حقیقی ہونے پر جیسے تم ایمان لائے ہو کہ تم ایمان والے ہو، اے ایمان والو، تو اس کو جو اس طرح اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا، اس کے قادر مطلق ہونے پر ایمان لاتا ہے، اس کے مالک حقیقی ہونے پر ایمان، اب اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اب زندگی کے معاملات میں کوئی اور احکامات کو نافذ کرے، بلکہ اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اب زندگی کے ہر معاملے میں اللہ ہی کے احکام کی بجا آوری کو لازم کرے، مطلب اسی کی اپنی زندگی پر اس کا امپلیمنٹ کرے۔ اسی طرح جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے تقاضے بھی اس نے پورے کرنے ہیں، اور پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس پر ایمان لانے کے تقاضے پورے کرنے۔ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو یہ شہادتیں دے رہا ہے، جس چیز کی گواہی دے رہا ہے، اس کے اوپر جو یہ جو اس کے تقاضے ہیں وہ اس کو پورے کرنے۔ دیکھیں یہ ایک کلمہ ہے، اگرچہ ابھی جیسا اپنے مدنی چینل پر کئی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین مختلف ممالک میں گئے اور مختلف ممالک میں جا کر انہوں نے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا اور وہ مطلب مسلمان ہو گئے۔ اب میں غور کر رہا ہوں کہ ایک فاصلہ ہے، اتنا سا ایک وقت ہے کہ ایک شخص کو مبلغ نیکی کی دعوت دے رہے، یعنی مثال کے طور پر وہ بھی آیا تو وہ ایک ایسے کام کر آیا جو اس کے معاشرے میں یا یہ جس پر مطلب کہ وہ اعتقاد رکھتا ہے اس میں وہ کام اس کے لیے پورا جائز ناجائز نہیں تھے، اور وہ کچھ نہ کچھ اس کی مطلب کہ جواز کی صورت میں موجود تھی۔ اب کچھ دیر تک ہم اس کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، وہ سامنے سے کراس کوشچن کرتا رہا، ہم اس کو جواب دیتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ آفٹر آل وہ مطلب کہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، اور آپ امیڈیٹلی اس کو توبہ کرواتے ہیں، اس کے پچھلے مذہب سے وہ توبہ کرتا ہے، بیزاری کا اظہار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ اب جیسے وہ مسلمان ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ امیڈیٹ ایفیکٹ، وہ کئی ایسی چیزیں جو ابو سے کچھ دیر پہلے یہ اپنے لیے درست سمجھتا تھا، فوراً کلمہ پڑھتے ہی اب وہ اس کے نزدیک وہ چیزیں بھی ناجائز ہو جاتی ہیں۔ وہ خود اس سے بچتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے کہ پہلے میں یہ کرتا تو اب کیا ہے، پہلے میں یہ کرتا تو اب کیا ہے، پہلے میں یہ کرتا تو اب کیا ہے۔ یعنی یہ ایک کلمہ پڑھنا اس کی ساری زندگی کے نظام کو، اس کی ساری مینٹلٹی کو، اس کے سارے تصورات کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو وہ اللہ عز و جل پر ایمان لانے کے تقاضے اب اس کو بتانے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے اسے بتانے۔ تو ہم ایمان لائے،
اے ایمان والو، تم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، آپ کی رسالت پر ایمان لائے ہو، اس رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع و پیروی کے ساتھ اب تمہیں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ جس نے قرآن کو کلام الہی مان لیا، اس کو قرآن ہی کے بتائے ہوئے اصول زندگی اپنانے ہوں گے۔ جس نے یقین کر لیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا او مالک یوم الدین کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اسے اپنے ہر کام سے پہلے اس رب کریم کی مرضی معلوم کرنا چاہیے کہ میں اس کام جو کرنے جا رہا ہوں اس سے میرے رب کی رضا کیا ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے۔ اور یہ بارہا ہم مطلب کہ اس طرح کے مدنی چینل پر آپ کو بیانات کرتے رہتے ہیں کہ مطلب اس میں ایک ایمان کی کاملیت اور ایمان کے تقاضے پوشیدہ ہیں۔ ہم کاروبار کرنے جا رہے ہیں، ہم ایک بار کاروبار سے پہلے ایک بار پوچھ تو لے۔ آپ کہ میں پوچھتا ہوں، ہاں آپ پوچھتے ہیں، آپ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں، اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں، اپنے احباب سے پوچھتے ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں بزنس سے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یار میں یہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یار یہ پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے کتنا انویسٹمنٹ چاہیے اور اس کا لاس کا کتنا اس کے اندر ریشو موجود ہے، کتنا وقت دینا پڑے گا، ساری 10 قسم کے ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ کہیں دکان لینی ہوتی ہے تو اس کی مارکیٹ کے اور اس کے اطراف کے انوائرمنٹ کے حوالے سے 10 قسم کی ڈیٹیل لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لے لیتے ہیں آپ، کاروبار کرنے کے لیے کنسرن لوگوں سے مشورے کرنے میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان سب سے پوچھ لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بزنس کر لینا چاہیے، کیا آپ نے اس کی شرعی رہنمائی لی؟ کیا آپ نے کسی مفتی سے رجوع کیا، دعوت اہل سنت کا دروازہ بجایا کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں اور یہ میرا سارا مطلب کہ ٹائپ آف بزنس ہے، یہ کاروبار کا میرا یہ طریقہ کار ہے، پلیز مجھے ذرا انفارم کیجئے کہ کیا اس طریقہ کار پر جو میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اے ایمان والو، تمہیں یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز۔ جو کھاؤ اس کے بارے میں جیسے تمہیں علم ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز۔ ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ایک سور کا گوشت کوئی رکھ دے، ہم نہیں کھائیں گے، کیوں نہیں کھائیں گے؟ ڈیفینیٹلی یہ ایمان والا یہی کہے گا کہ میں اسے کیسے کہوں، میرے اللہ نے اسے کھانے سے منع کیا۔ اب جب یہ پتا چلا کہ ہمارے رب نے اسے کھانے سے منع کیا، ہم نہیں کھاتے، یہ ایک ایمان کا تقاضا جسے ہم پورا کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے، کہ ہمارے رب نے سور کا گوشت حرام کر دیا، تو جب ہم یہ نہیں کھا رہے تو دیگر چیزیں جس سے ہمارے رب نے منع کی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے منع کیا، اس سے کیوں نہیں بچتے؟ غیبت کی بھی منع ہے، جھوٹ کی بھی منع ہے، وعدہ خلافی کی بھی منع ہے، ماں باپ کو ستانے کی منع ہے، اسی طرح اور بھی کئی احکام ہے جس کے بارے میں منع ہے، سود کے بارے میں منع ہے، رشوت کے بارے میں منع ہے۔ اب یہ سود خور سور کا گوشت تو نہیں کھائے گا لیکن سود کھاتا ہے، سور کا گوشت تو نہیں کھانا مگر سود بھی تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا۔ مطلب تقاضے پورے کرے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اپنی زندگی کو اسلام کے احکام کے مطابق گزارو، یہی مومن ہونے کا ثبوت ہے، اور اسی میں عزت اور اس میں نجات ہے۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام ہماری زندگی میں رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں، آپ کو نکاح کرنے جانا ہے، آپ نے 10 قسم کے معلومات حاصل کی، 10 قسم کی آپ نے اس میں مطلب کہ اپنے تقاضے پورے کیے، کیا نکاح سے پہلے نکاح کے شرعی احکام سیکھے، نکاح کے بارے میں شرعی معلومات اور شرعی علم جو تھا، دین کا جو علم تھا، کیا وہ حاصل کیا؟ ایجوکیشن کی فیلڈ میں گئے، تعلیم کی فیلڈ میں گئے، کیا آپ نے پوچھا کہ یہ تعلیم جو میں حاصل کرنے جا رہا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مطلب اکنامکس سے متعلق ہو، ایجوکیشن سے متعلق ہو، سوشل لائف سے متعلق ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، مسلمان کا سب سے پہلا کام کیا
اس کے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اس کام کے کرنے کے متعلق کم از کم یہ پوچھے کہ میرے اس کام کرنے کی مجھے میرے رب نے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے؟ کہیں قرآن کی آیتوں میں، احادیث مبارکہ میں، فقہاء کرام کی عبارتوں میں کہیں بھی میرے اس کام کے کرنے کی ممانعت تو نہیں؟ اگر پتہ چلے کہ ممانعت ہے، انکار ہے، روکا گیا ہے، اسلام ہمیں بات کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ کہ ہم اسے رک جائیں۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ تو ہر معاملے میں چونکہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، لہذا ہمیں اپنے ہر معاملے میں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اور اس معاملے میں ہمیں یہ بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا کیا کہے گی، کیونکہ ہماری عزت، ہماری عصمت کی محافظ ہماری شریعت ہے، ہمارا دین ہے۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے جس پر عمل کر کے ہم باوقار اور باعزت زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیونکہ اس سے ہٹ کر اگر ہم زندگی گزارتے ہیں، جیسا کہ فی زمانہ اگر اس معاشرے اور ہمارے اس کلچر پہ غور کریں تو یہ بات بہت مطلب کہ سامنے آ جاتی ہے کہ یہ انداز زندگی جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے اور جو لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین ہماری پوری رہنمائی کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اسلام جس طرح بندوں کو مالک کے حقیقی سے مطلب کے وابستہ کرتا ہے، اس سے تعلق جوڑتا ہے، اسی طرح یہ دین اسلام ہمیں بندوں سے متعلق جو معاملات ہے اس سے بھی ہمارے اٹیچمنٹ بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے۔ آج دنیا میں ہیومن رائٹس اور ایک مختلف نظاموں کی طرف لوگ بھاگتے دوڑتے ہیں۔ بیسک تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ایک تعداد ہے اسے اپنے اسلام کے بیسک اصول پرنسپلز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی تعلیمات کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ چونکہ ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہیں، ہم حدیث پاک کی تعلیم سے دور ہیں اور ہم علماء سے دور ہیں۔ اگر ہم علماء کے قریب ہوتے، ان سے دین کی باتیں سیکھ رہے ہوتے، اور کتنا میری بات میں صداقت ہے یا نہیں ہے وہ میرا ہر مدنی چینل کا ویور سمجھ سکتا ہے کہ ہم اپنے علماء سے کتنے مربوط ہیں۔ ایون کہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی جاتے تو اس پہ جاتے کہ جب ہمیں وہ رکعتیں پڑھنی ہے، خطبے کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں بیان سننے کا کتنا ذوق ہے، علم دین سیکھنے کا کتنا شوق ہے۔ اس معاملے میں ہماری مینٹلٹی بہت عجیب و غریب ہو گئی۔ ہم 8-10 گھنٹے اسکول میں بیٹھ کر مختلف لیکچر سن سکتے ہیں، لیکن کہیں بیٹھ کر ہم درس و بیان نہیں سن سکتے، کیونکہ وہ ہمارے نزدیک ایک اہمیت رکھتا ہے کہ ہم یہ لیکچر سنیں گے، یہ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ہمارا فیوچر یہاں بن رہا ہے، جبکہ یہی فیوچر بنانے کے لیے ہم چلے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کا حال کیا ہے اور فیوچر کے بارے میں کیا کلام کیا جا رہا ہے، چلیں آپ بتائیے آج دنیا میں ہمارا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، کیا کیفیت ہے ہماری، اور ہمارے فیوچر کے بارے میں کیا رائے قائم کی جا رہی، کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ فائنانس دیکھ لیجئے، اسلام نے امیر کو غریب کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری دے دی۔ آج بھی دنیا میں امیروں کا پیسہ لیا جاتا ہے، امیروں کا پیسہ لے کر زیادہ تر امیروں ہی کے پاس چلا جاتا ہے، غریب غریب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ڈسٹریبیوشن آف منی کا جو پرنسپل اور جو وے اسلام بتا رہا ہے وہ ایک ایسا پرفیکٹ اور ایسا زبردست اصول ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی مطلب کہ اور نظام یا کوئی طریقہ کار ہم لیں گے ہم فیل ہو جائیں گے۔ اسلام نے زکوٰۃ رکھا، عشر رکھا، نفلی صدقات رکھے، اور بھی دیگر ذریعے سے اپنے مال کو خرچ کرنے کی جو ترغیب دلائی کہ اس طرح امیروں کا پیسہ غریبوں کے پاس جاتا ہے، غریب کی تنگ دستی دور ہوتی ہے، غریب کی پریشانی دور ہوتی ہے، غریب کی بھوک دور ہوتی ہے، غریب کی کس قدر ضرورتیں یہ ایک امیر شخص، صاحب نصاب شخص
ایک اہل سرور شخص دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسلام نے جہاں امیر کو پیسہ دینے کے لیے بتایا کہ پیسہ تم دو، وہی اسلام نے بتایا کہ کس کو دو، کس طرح دو، اور زکوٰۃ کے صورت میں تو کم از کم اور کتنا دو، یہ سارے اصول بتائے۔ پھر اسلام نے ان تمام کی حفاظت کی ذمہ داری جو اسلام کے پوائنٹ آف ویو میں دیکھے تو جو ذمہ داران تھے، جو ارباب پر ہوتے، اقتدار پر ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں نظام ہوتا ہے، ان کو اس کی لک آفٹر کرنے کے بارے میں بتایا، اس کی نگرانی کرنے کا بتایا، ان کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ حقدار کو اس کا حق مل رہا ہے یا نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے پیسے کی، کہ امیر کا پیسہ غریب تک چلا جائے اور غریب بھی اس میں مطلب کہ اپنی حالت بدل سکے، یہ جو نظام ہے اسلام کا، زکوٰۃ کا جو نظام ہے، عشر کا جو نظام ہے، فطرے کا جو نظام ہے، اسی طرح قربانی جو ہم کرتے ہیں، قربانی کا جو نظام ہے، اس کے علاوہ دیگر خیرات کا نظام ہے، وراثتی کا نظام لے لیجئے کہ اگر کوئی جیسے کہ انتقال کرے تو اس کی وراثت کی تقسیم کے بارے میں کیا مطلب کہ اسلام نے جو ہمیں تعلیمات، اگر اس پورے نظام کو آپ لکھیں، صرف اس ایک پوائنٹ پر ہی آ جائیں اور اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ دیں، دنیا کے بنا ہوئے سارے نظام کو سامنے رکھیں، وہ اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اسلام کا وہ نظام ہے پیسے کی تقسیم کا، اور ہم چلیں دوسرے نظاموں کی طرف۔ بھئی یہ نظام ہمیں اللہ نے دیا، مخلوق مطلب خالق حقیقی نے جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمیں نظام دے رہا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ ہم ان نظاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہر 2، 5، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سالوں میں جا کر ان کی تھیوری تبدیل ہوتی ہے، ان کی لاجک تبدیل ہوتی ہے، ان کے کانٹینٹس تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی بکس تبدیل ہو جاتی ہے، ان کے پرنسپلز تبدیل ہو جاتے ہیں، نہیں وہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، کبھی اشتراکیت آ جاتی ہے تو کبھی کیا آ جاتا ہے، کبھی کیا آ جاتا ہے، 10 قسم کے پرنسپل آ جاتے ہیں۔ تجارت کے اصول اسلام نے وضع کر دیے، وراثت کے اصول اسلام نے وضع کر دیے، منی ڈسٹریبیوشن زکوٰۃ فطرے کے نام پر اسلام نے وضع کر دیے، جانور کی قربانی کے نام پر اسلام نے بہت اچھا نظام ہمیں وضع کر کے دے دیا۔ اب آپ بتائیے کہ اس نظام کے آگے اگر دوسرے نظام کو لے کر آتے ہیں وہ فیل نظام اسلام کا، اور ایک لاجیکل بات ہے، اس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح والدین کو اولاد کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار اسلام نے ٹھہرایا۔ آج دنیا کے نظام کی طرف چلے جائیں، والدین پریشان ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ اسی طرح مرد اور عورت، میاں بیوی کے متعلق جو احکامات ہیں، بڑے بھائی کے بارے میں، چھوٹے بھائی کے بارے میں، بوڑھوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، وہ اصول اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں، اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو یہ بتائیے کہ یہ اصول، یہ پرنسپل، یہ انداز، یہ سارے معاملات ہمیں ملتے کدھر ہیں؟ قرآن اور حدیث میں تو مل رہے ہیں، اسلام کی تعلیم میں تو مل رہے ہیں۔ باقی دنیا کا کون سا نظام ہے جو اس طرح مطلب کہ وہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتا ہو اور بچوں کے حقوق بیان کرتا ہو، بڑوں کے حقوق بیان کرتا ہو، آپس میں جس کو آپ کہتے ہیں ہیومن رائٹس، حقوق انسانی اور لوگوں کے حقوق، عوام کے حقوق، اس طرح حقوق کا جو بیان اسلام کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ مگر ہم نے اس کو مطالعہ نہیں کیا، ہم نے اس کو پڑھا نہیں۔ اگر یہ پڑھے تو ہمیں کسی اور نظام کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے میرا دین، مجھے میرا اسلام کافی ہے، اور یہ مکمل و کامل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور جو مکمل کامل اور اکمل دین ہے۔ اگر ہم تمام ان چیزوں کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے، ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی، قرآن عطا کیا، قرآن کے اندر احکامات عطا کیا، حدیث پاک عطا کی، پھر وہ قرآن عطا کیا جس قرآن کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کا ذمہ ہمارے رب نے خود لیا، یعنی قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کا ذمہ ہمارے رب نے خود لیا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ خلیفہ مامون تو ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس کے یہاں ایک شخص نوجوان آیا، وہ اپنے یہاں ایک لگتا تھا محفل ٹائپ کی جہاں لوگ آپس میں ڈیبیٹس کرتے تھے، تو لوگوں نے اپنے اپنے موضوعات پر وہ ڈیبیٹس کرتے تھے، تو ایک نوجوان نے بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں کسی موضوع پر اپنا موقف بیان کیا۔ خلیفہ مامون کو اس کا موقف بہت پسند آیا، اس کا انداز بہت پسند آیا، اس کی علمیت پر وہ کافی قائل ہوا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے اپنے قریب بلایا اور کہا مجھے لگتا ہے تو مسلمان نہیں ہو۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں۔ وہ کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں اپنا قرب دوں گا۔
تب میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر درست ہوں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. وہ چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس نے اپنی اسی طرح کی محفل رکھی اور لوگ جمع ہوئے. وہی نوجوان پھر آیا. اب اس کے انداز میں اور فساد اور بلاغت اور پختگی تھی. بڑا مطلب کہ خوبصورت انداز تھا اور بڑی خوشبوئیں آ رہی تھی اس کے لفظوں کے اندر. جب محفل ختم ہوئی پھر خلیفہ نے بلایا اور کہا کہ لگتا ہے تو مسلمان ہو گیا. کہا میں مسلمان ہو گیا. کہ تیرے اسلام لانے کا کیا سبب بنا؟ کہنے لگا کہ میں ایک اچھا رائٹر ہوں، اچھے انداز سے لکھتا ہوں، خوش خطی بنا لیتا ہوں، اچھی تو قلم اچھا تھا میرے پاس، تو میں نے جو آسمانی کتب ہیں ان کو ایک اپنے انداز سے لکھا اور خوبصورت بنایا، اس کی اچھی طباعت کی. لیکن کہیں اپنے طور پہ کوئی کمی بیشی بھی میں کرتا رہا. تو میں مختلف جو کتابیں ہیں، توریت، انجیل، اس طرح مطلب کتابیں میں بیچ رہا تھا ان کے مکتبوں میں جا کر. تو سب لوگ لیتے رہے، مجھے میرے دام دیتے رہے. لیکن جب میں قرآن کو فروخت کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس گیا کہ یہ قرآن ہے، تو لکھا بہت اچھا تھا، تو قرآن کی جب انہوں نے ورگردانی کی تو چند جگہوں پر دیکھا اور یہ کہہ کر مجھے واپس کر دیا کہ ہمارا قرآن نہیں ہے، اس میں تو یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. اب جیسے انہوں نے یہ مجھے کہا تو میں سمجھ گیا کہ جس قرآن کے اندر لفظ میں اور نقطے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ دین کتنا کامل ہوگا. بس یہ سبب بنا کہ میں اسلام قبول کر لیا. تو قرآن میں تبدیلی نہیں ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں ہمارے وہ جو ماڈرن ازم کی طرف جو لوگ جاتے ہیں اور ماڈرن اسلام کو پھر اس کا نام دے دیتے ہیں طرح طرح کے، اور ان کا یہ سارے جو نعرے ہوتے ہیں کہ یہ سب مطلب کہ پرانی باتیں ہیں، یوں دنیا چلی گئی، یوں دنیا چلی گئی. اب ان کی ساری باتیں جو ہے نا، یہ بھی میں مطلب پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں، دیکھی ہوئی باتیں، ملی ہوئی باتیں، یہ ساری مطلب کہ ان کی عیش و عشرت کی زندگی تک یہ ذرا جھٹکا لگتا ہے، اولاد کا جھٹکا لگا، اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد نے ستانا شروع کر دیا، بچی گھر سے بھاگ گئی. اس طرح کے جب نظاموں میں وہ پڑھتے ہیں نا، پھر انہیں اسلام کی اقدار، اسلام کا نظام اور اسلام کی تعلیم یاد آتی ہیں. پھر وہ علماء جنہیں یہ معاذ اللہ دقیانوسی اور پرانے کلچر کے لوگ اور مطلب وہ اپنی ہی چلاتے ہیں اس طرح کے جو یہ بھگاتے تھے، پھر انہی کی طرف جاتے ہیں، پھر انہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر انہی سے راستہ پوچھتے ہیں، مگر بعض اوقات پانی سر سے اوپر گزر چکا ہوتا ہے. یہ اس معاشرے کے لوگ ہیں جن میں ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے غیر مرد کے ساتھ جا کر ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، جھوم رہی ہے، مگر اس شوہر کو اعتراض کرنے کی جرت و طاقت اور اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پر اعتراض کر سکے. اب یہ معاشرہ کس کام کا؟ اس معاشرے کے پیچھے چلنے کا کیا فائدہ؟ تو اسلام ہمیں ہر جگہ پر رہنمائی کر رہا ہے. میں آپ کو یہاں پر سلسلہ ختم کرنے سے پہلے کچھ اسلام کے ایسے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں جس سے ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوگی کہ اسلام جتنے رائٹس کی بات کرتا ہے اور جو ایک مطلب کہ ہمارے جو معاشرتی جو نظام ہے، ایک سوشل سسٹم جو بیان کیا جا رہا ہے، آئیے اس کی طرف میں آپ کو بیان کرتا ہوں. چند حدیثیں سنیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، ان میں سب سے بہتر اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے کم درجے کا ایمان کسی کو تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا، اور شرم و حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی شاخ. اب آپ دیکھیے کہ راستے میں پڑے ہوئے کانٹوں، پتھروں، ٹوٹی ہوئی بوتلوں کے شیشوں وغیرہ سے چلنے والوں کو کبھی کبھی ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہی ان کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو راستے میں صاف کر دینے کا حکم دیتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو، چاہے وہ تمہارا بھائی ہو، مطلب جس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، اس کو تکلیف پہنچے گی، یہ چیز ہٹا دو. اور یہ کوئی دنیاوی خدمت یا معمولی کام نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا ایک جز قرار دیا کہ ایسا کرنے والے کو اللہ عز و جل اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کو دور فرمائے گا، اس کے لیے جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان فرمائے گا. اب کوئی دین ہے جو اس انداز پر انسانیت کی ہمدردی کی تعلیم دیتا ہو؟ یہ کوئی ایسا آپ کا سسٹم ہے جو اس انداز سے تعلیم دیتا ہو اور اتنی ساری خوبیاں اور کوالٹیاں بتاتا ہوں؟ اسی طرح
بخاری شریف کی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، اور اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو مسلمان کے کمال کا ذریعہ صرف عبادات، صدقہ و خیرات ہی پر موقف نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بندوں سے اس کے معاملات کا صاف و ستھرا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس شخص کے ہاتھ سے یا زبان سے اس کے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچتی رہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب تکلیف پہنچنے کے لیے گالم گلوچ ضروری نہیں ہوتی، ہاتھا پائی ضروری نہیں ہوتی، ایسے کئی ذریعے ہوتے ہیں جس سے انسان اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا۔ آپ بتائیے کہ اگر اس روایت پر ہم سب عمل کریں کہ نہ میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچے، کیسا لگے؟ جو تکلیفوں کے ذریعے وہ روک دیا گیا۔ تو ایک اور روایت ہے، یہ بخاری شریف کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسی جامع حدیث ہے، ارے کوئی اپنے لیے جو پسند نہیں کرتا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اب کون اپنے لیے پسند کرے گا کہ مجھے کوئی ملاوٹ کا مال دے، مجھے دھوکہ دے، خیانت کرے، میرا مال لے کر بھاگ جائے، مجھ سے جھوٹ بولے، میرے گھر کے محرم کو بری نظر سے دیکھے؟ کون پسند کرتا ہے؟ گالی دے، میری دل آزاری کرے، کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو 100 قسم کے میٹرز ہیں ہماری زندگی کے، اگر ہم اس پر غور کریں کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے، لا یعنی کاموں کو ترک کر دے۔ اب وقت بچانا، وقت کی قدر، وقت کی اہمیت اور زندگی کی اہمیت اس حدیث پاک میں بیان کی جا رہی ہے کہ جس کی تعلیم کو اسلام نے اپنی تعلیمات کا ایک حصہ بنایا کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کام کے بارے میں دیکھیے کہ اس کام کا مقصد کیا ہے۔ حلال و حرام دیکھنا ہے، فائدے نقصان، دنیا بھی فائدہ، اخروی فائدہ، ان تمام چیز دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کہ بیکار قسم کی باتیں ہوتی ہیں، بیکار قسم کی بیٹھکیں ہوتی ہیں، بیکار قسم کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، فضولیات ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے ترک کر کے اپنے آپ کو ایک ایفیکٹو پرسنالٹی بنائیں، ایک کام کا عادی بنائیں۔ پھر فضولیات اور گناہ بھرے کاموں کو ترک کریں اور آئیے نیکی کی طرف چلیں، پرہیزگاری کی طرف چلیں، اور جو بے مقصد کام ہیں، باتیں، اللہ تعالی ہمیں ان سب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث سنیے تاکہ ہمیں مزید ہمارے اسلام کے بتائے ہوئے اصول اور اسلام کی بتائی ہوئی باتوں کی اہمیت ہو اور ہمارے دل میں مزید اسلام اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کیا کرو۔ تو یہ ایک روایت ہے کہ جو جیسا آیا اس کو اس کے منصب کے مطابق اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا جائے، اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، برتاؤ کیا جائے، یعنی یہ سارے اسلام کے مینرز ہیں۔ there are all manners of Islam۔ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی حاجت ہے۔ ہمارے بعض ماڈرنائز کی طرف بھاگنے والے مسلمان کہتے ہیں یار یہ فلاں کو دیکھو کتنے وہ ہیں، ہم مسلمانوں کیا؟ مسلمانوں کو یہ صحیح ہے کہ مسلمان کو کیا ہو گیا، اس لیے کہ مسلمان اپنی اصل دینی تعلیم اور دینی تربیت سے نابلد ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ان کی کتابیں صرف پڑھتا ہے جو کہ انگریزی میں لکھی، انگریزوں نے لکھی، غیر مسلموں نے لکھی، وہ ان کے مینرز اور ان کے طریقے کو دیکھ کر رشک کرتا ہے، جبکہ اسلام بہت بہتر اور بہت اچھے مینرز بیان کرتا ہے اور اس میں جامعیت ہے، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ دنیا کے دیگر بنا ہوئے نظام میں اگر کہیں بہتری آتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں، اسلام کے ان نظام میں کہیں سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بوڑھا شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب پہنچنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے
اس کو جگہ دینے میں کوئی دیر کی، اس سے اس کو پریشانی ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا اور بڑوں کا احترام کرنا مسلمان کی ایک پہچان ہے. وہ چھوٹے بڑے کسی بھی اعتبار سے ہوں، خاص طور پہ بوڑھوں کے متعلق تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جوان نے بوڑھے کی تعظیم کی اس کے بوڑھے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس تعظیم کرنے والے کے لیے ایسے شخص کو مقرر فرمائے گا جو بڑھاپے میں اس کی تعظیم کرے گا. تو بڑوں کی تعظیم چھوٹوں سے اپنی تعظیم کرانے کا ذریعہ ہے. جو اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے، ان کا حکم مانتا ہے، اس کی اولاد بھی اس کی تعظیم کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے. اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ادبی، گستاخی اور نافرمانی کا برتاؤ کرتا ہے، کل کو اس کی اولاد اس کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرتی ہے. وہ پریکٹیکل ہے جو دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اب جس معاشرے میں احترام و محبت ہوتا ہے اس میں بیشتر کئی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اور اسلام میں آپس کی محبت، پیار، شفقت اور احترام اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کا درس دیتا ہے. جیسے ایک حدیث پاک میں حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہماری جماعت میں نہیں جو لوگوں کو تعصب پر آمادہ کرے، اور نہ ہماری جماعت میں وہ ہے جو تعصب کی وجہ سے لڑے، اور نہ ہماری جماعت میں وہ ہے جس کی موت تعصب کی حالت میں واقع ہو. عصبیت اور تعصب یہ معاشرے کے سکون اور چین کو برباد کر دیتا ہے. لسانی جھگڑے، صوبائی جنگیں، قومی اور قبائلی لڑائیوں نے ہر دور میں قوموں کو نقصان پہنچایا، ملکوں کو نقصان پہنچایا ہے. اس سے ملک و قوم کی تباہی آتی ہے. لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے. ہرے بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں، تجارت اور معیشت اس میں برباد ہو جاتی ہے، معاشرے میں پھوٹ سی پڑ جاتی ہے، سارا نظام تہس نہس ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کہیں کسی کی عزت و وقت باقی نہیں رہتی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوس و خزرج جیسے دو قبائل کو کس قدر ایک یکجا کر دیا. کتنے برسوں کی لڑائیاں تھیں. یہ جو تقسیم قوموں کی یہ پہچان کے لیے کہ یہ ہے، یہ تاکہ ان کی پہچان ہو. قرآن اس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. پھر آگے فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. لیکن ایک دوسرے سے مسلمان لڑے، ایک دوسرے کی خونریزی کرے اور ایک دوسرے کو ستائے، یہ درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو حکم ہے ہمیں جو ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں اسلام کے ان اصولوں پر عمل کرنے اور اسے اختیار کرنے، اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دعوت اسلامی اسی طرح کی محبتیں پھیلانے اور نفرتیں مٹانے کا ایک ذریعہ بن رہی ہے. کئی دنیا بھر کی قوموں کو آپ دیکھیں دعوت اسلامی نے ایک رنگ میں رنگ دیا. آپ دنیا کے کتنے ملکوں میں چلے جائیں، آپ کو مدنی حلیے میں، سبز امامے میں اسلام میں ملتے ہیں. مختلف قوموں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف رنگ و نسل کے اسلامی بھائی. آپ مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں اتنے سارے قوموں کے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف ممالک اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں. سب کو ایک رنگ میں رنگ کر سنتوں کا راستہ دکھا دیا، سنتوں کے پیچھے چلا دیا. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. آ جاؤ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں. یہ مدنی ماحول ہمیں سنتوں کا پیکر بنائے گا، آپس سے محبتیں اور پیار بڑا ماحول عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.